سینیٹر چٹھا صاحب میرے اس وقت کے کلیگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، جب ہم گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے، بہت چند ایسے مجھے نظر آئے جو کہ ہمارے وقت کے تھے. تو بہرحال تو ہمارے لیے جو قربانیاں کشمیری دے رہے ہیں، سچی بات ہے کہ اب پانی کا مسئلہ آتا ہے. وہ ہم آزاد کشمیر کے لوگ فی الحال تو یہی ہے کہ کالا باغ ڈیم تو نہ بن سکا، حالانکہ اس میں کس کس کا فائدہ اور بالکل نقصان کسی کا نہیں ہے، لیکن منگلا ڈیم دوسری دفعہ ریز ہوا، وہاں کے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اور آج پھر جب اس کو ریز کرنے کی ضرورت آئی تو 50-55 ہزار لوگ وہاں سے بے گھر ہوں گے جو کہ وہی آس پاس آباد کیے جا رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے. ہمارے لیے تو وہاں پینے کے لیے بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی اتنی مقدار میں لو اور نہ لو، لیکن ہم بڑی خوشی کے ساتھ بغیر ہیلو حجت یہ جانتے ہوئے کہ اگر پاکستان سرسبز ہوگا، کامیاب ہوگا، تو تبھی ہمارا بھی معاملہ جو امید جو ہے وہ قائم رہے گی. پاکستان بے شک اس وقت بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن ہم یہ یقیناً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو قائم رکھا ہے. آپ لوگ بڑے ہمت والے لوگ ہیں پاکستانی، اور خاص کر کے پنجاب والے لوگ. ساری بات کہنے کو میں کسی میں وہ تفریق نہیں سمجھتا ہوں، سارے ایک سے ایک بڑھ کے پاکستانی ہیں. لیکن جو بات کہی نظامی صاحب نے کہ وہ نقشہ جب ہم سب نے دیکھتے ہیں اور حیرت میں ہوتے ہیں آج کل نوجوانوں کو اگر یہ کہیں کہ فرنٹیئر میں جس کا پختونخوا نام اب رکھا گیا ہے اور اس کا تو خیر وہ بات اور ہے. جو بات انہوں نے کہی میں بالکل اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آج یہ سوچا جائے کہ اس خیبر پختونخوا میں ریفرینڈم ہوا تھا، یعنی چوائس تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں یا پاکستان کے ساتھ آئیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورت ہوتی جس طرح کے بے خبر لوگ تھے اس زمانے میں، تو کیا نقشہ پاکستان نے کیا بننا تھا. اور پنجاب میں بھی خضر یاد کی حکومت تھی جو کہ جب پاکستان بن رہا تھا ہم چھوٹے تھے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح گلی محلوں میں بچے جلوس نکال رہے اور کہہ رہے بن کے رہے گا پاکستان اور یہ ہوگا پاکستان. یعنی اتنا جذبہ جو ہم نے پاکستان کے لیے دیکھا ہے وہ بننا ہی تھا پاکستان کو، وجہ نہیں تھی کہ پاکستان نہ بنے. اور آج بھی میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے مشکلات آج کل پاکستان گھرا ہوا ہے یہ سروائیو کرے گا، اور انشاءاللہ اس سے عظیم تر سے عظیم تر ہوگا. اور ہم کشمیر کے لوگ بھی آزاد ہو کر آپ کے ساتھ خوشی کا سانس، ہمارے آئے روز بچے وہاں پر شہید کیے جا رہے، ہماری بچیوں کی عصمت زری کی جا رہی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری قربانی ہم اپنی آزادی کے لیے اور پاکستان کے ساتھ ہونے کے لیے تاکہ ہم سب مل کے آگے چلیں. تو میں پھر شیخ صاحب آپ کا اور سارے میرے افغان بھائی بہنیں جو یہاں پر تشریف فرما ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ آپ آزاد کشمیر میں جب بھی کبھی کوئی بھی آپ آنا چاہے مجھے صرف اطلاع کر دیں تو میرے لیے بڑے خوشی کی بات ہوگی. آپ آئیں تو میں بھی میرا بھی سال بھر وہاں رہ گیا ہے تو اس میں میں کہتا رہا اور اب کوئی بھی نہ آیا. تو میں ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں، ایس ایم ظفر صاحب سے گزارش میں نے کی تھی، بیگم صاحبہ سے میں ذاتی طور پر آ کے بات کروں گا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ. خادم حضرات، اب میں آخر میں اولڈ ارجنز ایسوسی ایشن کے صدر جناب ایس ایم ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. جناب ایس ایم ظفر. جناب محترم مجید نظامی صاحب، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں ایک کمی کی تلافی کرنا چاہوں گا. ذوالفقار چیمہ صاحب نے نہایت ہی اچھی تقریر کی. ان کی تقریر میں مختلف جگہوں پر مزاح کے ساتھ بہت سارے پیغامات بھی تھے. اتنی اچھی محفل، اتنے سمجھدار لوگ، اتنے اچھے راوین، مجھے اب محسوس ہو رہی ہے کمی کہ انہیں پوری طرح سے ہر مقام پہ جہاں حق تھا ان کا داد نہیں ملی. اس کمی کو آپ پورا کیجئے، ایک پوری طرح ان کو داد دیجیے. ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انہیں ایسی باتیں کی. مجید نظامی صاحب کے متعلق کیا کہوں، کلمہ حق تو ان کی شریعت ہے، اور پاکستان
ان کو ہر موقع پر کچھ نہ کچھ کلمہ حق کہنے کا موقع دے ہی دیتا ہے. آج بھی وہ اپنی بات کر گئے ہیں یہاں پہ, اور میں سچ کہتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج وہ کس جانب اپنی نظر لگائیں گے اور بتائیں گے ہمیں. لیکن جب انہوں نے بات کی, اور واقعی یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی, ان کے لیے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ان کے مطابق کا نام ہو. یہ انہوں نے کلمہ حق اپنی شریعت, اپنی عادت کے مطابق پورا کیا, ہم ان کے بھی ہاتھ مشکور ہیں. یہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اپنے درسگاہ کی, گورنمنٹ کالج لاہور کی. گورنمنٹ کالج لاہور آزادی سے پہلے وہ درسگاہ تھی کہ پورے بر صغیر میں لوگ اس درسگاہ میں شامل ہونے کے لیے, داخلہ لینے کے لیے کوشش کرتے تھے اور مشکل سے داخلے ملتے تھے. میں بھی ایک دیہات سے, ایسا دیہات جو بھی بالکل ہی معصوم دیہات تھا, اس دیہات سے اٹھ کر شہر میں انٹرویو دینے کے لیے گورنمنٹ کالج آیا. شاید قد و کاٹ, لباس, انداز ایسا نہیں تھا جو اب ارتقاء کے ساتھ مل چکا ہے. انٹرویو کے لیے داخل ہوا, ابھی کرسی پر بیٹھا تھا کہ باہر بھیج دیا گیا. ایک درخواست لکھ کر بھیجی, پرنسپل ڈکنسن تھے, کہ انٹرویو میرٹ پر نہیں ہوا. کیا عظیم درسگاہ تھی, کیا عظیم پرنسپل تھے. ایک طالب علم جو داخلہ لینے آیا, جس کے انٹرویو 5-6 بڑے لوگ بیٹھے لے رہے تھے, جنہوں نے باہر بھیج دیا تھا. جب ایک اسٹوڈنٹ نے لکھ کر بھیجا, امیدوار نے لکھ کر بھیجا کہ فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوا, انہوں نے میری درخواست پر مجھے کہا کہ سراج الدین صاحب جو ہمارے پروفیسر ہیں ان کے پاس جائے. میں ان سے ملا, مجھے بھی داخلہ مل گیا. وہ دن میرٹس کے دن تھے. Those were the days of merit. That's what the government college at that time taught us. Who was Professor Siraj, to whom I was sent? اگر کسی کو زمانہ ہوا یاد ہو, وہ وقت یاد ہو, پروفیسر سراج ہمیں کالج میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے, اور پروفیسر سراج کی شادی اس وقت کے, ان سے پہلے کے وقت کے, ڈکنسن سے پہلے کے وقت کی پرنسپل سوندھی کی بیٹی ارملا سے ہوئی تھی. اور یہ شادی تمام ان نوجوانوں کے لیے, اور وہ اس مقبول اتنے پروفیسر تھے, اور جب یہ شادی ہوئی تو اتنی خوشیاں منائی گئیں. ارملا مسلمان نہیں تھی, نان مسلم تھی. دے لیوڈ ہیپیلی دیئر آفٹر, اور ان کی ہیپینس میں ہم سب بھی بڑے خوش ہوتے تھے. Those were the days of tolerance. Those were the days of tolerance. Those were the great days of Government College Lahore, when we saw what the tolerance meant. There was no taboos. We had I was living in Quadrangle Hostel. جو گورنمنٹ کالج کے یہاں ہمارے ساتھی ہیں ان کو معلوم ہوگا کوادرینگل ہاسٹل کا. دوسرا سال تھا ہمارے گورنمنٹ کالج میں. میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آج محفل ہماری درسگاہ کی محفل ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ بھی اپنی ماضی کے دریچوں میں جائیں گے اور آپ کو بھی بہت سی خوشگوار یادیں آئیں گی. میں کیٹلسٹ بننا چاہتا ہوں آپ کو اس یادوں کے لیے. تو سیکنڈ ایئر کا زمانہ تھا. کچھ نیو ایئر طالب علم جو آئے, ان میں سے ایک ہمارے سکھ بھائی, بڑے صحت مند, ان کی ذرا بلکی جسم تھا, پیٹ بھی کچھ کافی بڑا سا نکلا ہوا تھا, نوجوان بچہ تھا, فرسٹ ایئر کا. شفقت بلوچ ہمارے ساتھ اس وقت تھے. شفقت بلوچ جو ہیرو ہیں 1965 کے جنگ کے, جنہوں نے بہت مارکا کیا جبکہ بھارت کی فوجیں آ رہی تھی. اکیلے انہوں نے حفاظت کی ہمارے مورچوں کی, اور ان کو ہلال جرأت بھی ملا. 1945 میں بھی اگر کوئی جنگ ہوتی تب بھی وہ یہی کچھ کرتے جو انہوں نے 1965 میں کی تھی. تو جب یہ سکھ صاحب آئے نیو یارک کے, ان کو کہا گیا کہ آپ کوریڈور میں وہاں سے لے کے یہاں تک پیٹ کے بل اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے گھسیٹتے چلیں کہ دھرتی دھکیل سنگھ, دھرتی دھکیل سنگھ. بچہ تھا, شیت اس کی بڑی تھی, پیٹ اس کا بڑا ہوا تھا. کچھ عرصہ دور آ گیا ہے تو رونا شروع کر دیا. جیسے اس نے رونا شروع کیا, تمام بچے, تمام باقی طلباء دوڑے, اس کو اٹھایا, کاندھوں پر اٹھایا, اور دھرتی دھکیل سنگھ کے نعرے
क्वाड्रेंगल में गूंजने लग पड़े।